بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج آپ کو ایک بہت خاص راز بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ممبروں پر کم اور دلوں پر زیادہ اثر کرتی ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو علم سے نہیں، ادب سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں نہ کا کوئی لفظ نہیں، جہاں انکار کا کوئی لفظ نہیں، جہاں سوال کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ آج کی بات کسی فلسفے کی نہیں، کسی مناظرے کی نہیں، آج کی بات اہل بیت کے ادب اور اماں جان سیدہ کائنات کے در کی بات ہے۔ اگر دل میں ذرا سی بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل بیت کی ذرا سی بھی محبت ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ قسمت بدلنے والا ایک راز ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیکی کریں تو وہ 10 گنا کر کے آپ کو واپس لوٹاتے ہیں، اس نیت سے کہ دوبارہ ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کر لینا۔ در اہل بیت پر کسی کو نہ نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، یہاں کسی کو انکار نہیں کیا جاتا، یہاں کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، یہاں کسی کو دھتکارا نہیں جاتا۔ محبت کرنے والوں کے تو کیا ہی کہنے، ادب کرنے والوں پر جو عنایات کی جاتی ہیں اس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی۔ معزز سامعین کرام، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، جب کبھی ان سے ملاقات کرتا ہوں تو نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ان کے سامنے اماں جان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک آ جائے یا کیا جائے تو وہ فوراً باادب ہو کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں۔ سانس لینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، دل کو حاضر اور نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، خان صاحب آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی بہار ہی بہار دیکھی ہے، اپنی خوبصورت زندگی کے ہر گزرے دن سے بھرپور لطف اٹھایا ہے، آپ ماشاءاللہ سے درود شریف کے عامل بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سب برکات درود شریف کی ہیں؟ اور کیا آپ مجھے درود شریف کا کوئی نسخہ نہیں دیتے کہ میری زندگی جو کہ الحمدللہ پہلے سے پرسکون ہے، یہ مزید عافیت والی، ایمان والی، سلامتی والی بن جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہر لمحہ میرے شامل حال ہو جائے، یعنی حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ میری بات بغور مکمل سن کر خان صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا بلا شبہ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہی ظہور پذیر ہوئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑا راز ہے۔ میں نے بے صبری سے جھٹ سے کہا، وہ راز کیا ہے؟ کہنے لگے، اگر آپ کو بتا دیا تو پھر یہ راز تو نہیں رہے گا، لیکن چونکہ آپ درود شریف کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی اس رستے میں ایک محنت بھی ہے، لہٰذا آپ سے چھپانا مناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کی محبت اور بڑا پن ہے، وگرنہ آج کی دنیا میں کوئی کسی کو اپنا راز نہیں دیتا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ میری یہ بات سن کر خان صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے، جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو جس نے بھی اپنایا وہ آگے ہی بڑھا ہے، پیچھے رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس راز کو اپنانے والوں میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس راز کو حاصل کرنے والوں میں حسد، لالچ، بغض یقیناً نہیں رہتا۔ یہ سن کر میں نے کہا، خان جی پھر وہ راز بتائیے نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو راز میرے تک آنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام مجھ تک آ پہنچے۔ خان صاحب نے اپنی اینک اتاری، قمیض کے ایک پلو سے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے بولے، حافظ پتر جی، جب بھی درود شریف پڑھنا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لازمی ہدیہ کرنا، اور ہدیہ خود نہ کرنا بلکہ پہلے اس کا ثواب اماں جان سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا، پھر اماں جان کے ہاتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرنا۔
جب آپ اپنے درودوں کے تحفے اماں جان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے تو آپ کو 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی توجہ حاصل ہوگی۔ ایک توجہ وہ جو آپ کے ہدیے کی وجہ سے ہوگی، اور ایک توجہ وہ جو نبی کریم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیٹی کے وسیلے سے آپ کی جانب کریں گے۔ اور جب آپ 2 توجہ کے درمیان آ جاؤ گے، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حافظ پتر جی، جب بھی دعا مانگو تو پہلے اماں جان سلام اللہ علیہ کا وسیلہ اختیار کرو اور عرض کرو، اماں جان رضی اللہ عنہا، میں فلاں سلسلے میں پریشان ہوں، میری سفارش اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیجئے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی لاڈلی بیٹی اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وسیلہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میری جانب توجہ کیجئے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ پھر اللہ کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ اے اللہ، میں تیرے دربار میں 2 کریموں کا وسیلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ 2 کریم کے جن کے دروازے سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا، بس اے میرے مولا، 2 مقدس ہستیوں کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اس طریقے سے اپنے درود کا ہدیہ پیش کیا کرو اور اس طریقے سے دعا مانگا کرو، ساری زندگی کامیابی اور خوشحالی کا منہ دیکھتے رہو گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا نام مبارک سنو، یا پڑھو یا لکھو یا بولو تو ادب کے ساتھ اپنی کمر کس لو اور سر کو جھکا لو۔ لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو خود کو سمیٹ لو، کھڑے ہو تو سر کو جھکا لو، ہاتھ باندھ لو، کہ بے شک ادب اور محبت کرنے والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یاد رکھنا، روحانی کامیابی ریاضت میں نہیں بلکہ ادب اور محبت میں چھپی ہے۔ جس نے اہل بیت، خاص کر اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے در کا ادب کیا، ان سے محبت کی، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اس بطول جگر پارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، نور تطہیر سے جن کی پاکی عیاں، ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، جس کی آمد پہ ہو مصطفیٰ خود کھڑے، ایسی اعلیٰ عنایت پہ لاکھوں سلام، بھوکے رہ کر کھلائے غریبوں کو جو، اس کی شان سخاوت پہ لاکھوں سلام، جس کے شوہر ہیں حضرت علی المرتضیٰ، ایسے جوڑے کی قسمت پہ لاکھوں سلام، جس کے بیٹے ہیں حسن و حسین علیہ السلام، ایسی کان سیادت پہ لاکھوں سلام۔ از قلم حافظ محسن خان، خادم قافلہ غلام رسول۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس ویڈیو سے آپ کو جو راز ملا ہے، اس راز کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو لگ گئی ہو، اگر آنکھ نم ہو گئی ہو، تو سمجھ لیجئے اماں جان سلام اللہ علیہ نے بلا لیا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو بھیجیں جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، اور کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ، یا سیدۃ النساء سلام اللہ علیہ، یا خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم آپ کے در کے نوکر ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ادب والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اہل بیت کی غلامی والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ اہل بیت کا سچا فقیر اور غلام بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین بجاہ النبی الامین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔